اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ برادران گرامی مرتبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا یہ جو درس ہے لیسن نمبر 77 ہے۔ ہم مسلسل کوشش یہ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بچوں تک کوئی ایک ایسی بات پہنچ جائے جو ان کے دل کو چھو جائے، تو ہماری یہ کاوش، یہ کوشش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ تربیت بہت اہم موضوع ہے، اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، اس میں سے ہم بالکل وہ ٹاپکس چن رہے ہیں جو بچوں کے لیے بہترین ثابت ہو سکے۔ آج ایک اہم چیز کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تہمت اور بدگمانی۔ تہمت کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو ہم تہمت کہتے ہیں یا بدگمانی کہتے ہیں۔ تہمت یا بدگمانی یہ دونوں ایک جیسے ہی گناہ ہے۔ تہمت وہ ہے جو زبان سے ہم گناہ کرتے ہیں، بدگمانی وہ ہے جو ذہن سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تہمت کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی شخص کے سر پہ وہ گناہ کا الزام ڈال دیتے ہیں جس کو ہم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ بدگمانی یہ ہے کہ ہم سامنے والے پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم یہ سوچ رہے ہو، تمہارا پلان یہ ہے، تم اس طریقے سے جو ہے نا تم کچھ سوچ کے آئے ہو، جبکہ یہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، اس کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بدگمانی۔ یہ دونوں اتنے خطرناک گناہ ہے جس کے انتہا نہیں ہے۔ ہم انجانے میں غلطی سے یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تہمت اور بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا وزن پہاڑ سے زیادہ انسان پائے گا محشر میں، اور حیران ہوگا میں نے اتنا بڑا کون سا گناہ کیا تھا، کہ یہ وہ بدگمانی ہے جو تم نے فلاں شخص کے لیے کی۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بدگمان اور تہمت لگانے والے کو اللہ جہنم کے ایک ایسی بلندی پہ کھڑا کر دے گا اور کہے گا اب تو ثابت کر جو تو نے کہا تھا اس دن، یہ وہ کر رہا تھا، تو ثابت کر اس کو۔ اور انسان کہاں سے ثابت کرے گا جبکہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے ذہن کی پیداوار ہے۔ یہ اپنے ذہن میں سوچتا ہے کہ شاید اس نے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم جاب کرتے ہیں اور ہم بدگمانی کرتے ہیں کہ فلاں شخص مجھ سے جل رہا ہے، جلنے کی وجہ سے شاید ایسا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے، اور اگر اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت میں، اس کا بہت بڑا حساب ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے حق میں کیے جانے والے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں جو گناہ ہم کرتے ہیں، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے خدا اس کو معاف کبھی نہیں کر سکتا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بدگمانی ایمان کو دل میں ایسے پگھلا دیتی ہے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، تو ایمان پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان پگھل کے ختم ہو جاتا ہے صرف بدگمانی کی وجہ سے، تو پھر ہماری نہ نمازیں ہمارے کام آتی ہیں، نہ روزے ہمارے کام آتے ہیں۔ ایمان کو بچانا ہو تو بدگمانی سے بچے رہنا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگوں پہ تہمت لگا دیتے ہیں کہ وہ یہ غلط کرتا ہے، شاید وہ یہ غلط کرتا ہے۔
چھٹے امام کا ایک صحابی ہوا کرتا تھا جو ہر وقت چھٹے امام کے ساتھ رہتا تھا، اٹھنا بیٹھنا، کہیں بھی امام جاتے تو پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ ایک دن وہ امام کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے اس کا غلام آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے غلام غائب ہو گیا، اس نے پلٹ کے دیکھا غلام نظر نہیں آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے دیکھا غلام نظر نہیں آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کے دیکھا غلام نظر نہیں آیا، پھر اس کے بعد دیکھا تو غلام تھا۔ تو فوراً اس سے کہا کہ اے بدکار، کہاں بدکاری کرنے چلا گیا تھا؟ امام نے اپنے سر پہ، اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اللہ اکبر، تم نے اس پہ تہمت لگائی، تم نے اس پہ بدگمانی کی، کیا تم نے دیکھا اس کو بدکاری کرتے ہوئے؟ کہا نہیں فرزند رسول، میں نے دیکھا نہیں۔ کہا پھر تم نے کیسے اس پہ تہمت لگا دی؟ تمہیں کیا پتا وہ کہاں گیا تھا؟ تم نے غلط کیوں سوچا؟ دور ہو جاؤ میرے پاس سے، آئندہ میرے ساتھ چلا بھی مت کرنا۔ سوچے کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ امام اپنے ساتھ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو بدگمانی کرتا ہو۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ کے دور میں جناب موسیٰ نے قارون سے کہا تھا کہ تیرے پاس اتنی دولت ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکال۔ تو قارون نے کہا کیوں میں اپنے پیسے سے زکوٰۃ نکالوں گا؟ میں نہیں نکالوں گا۔ وہ دشمن ہو گیا۔ اب دشمنی کیسے اتارے؟ موسیٰ کے خلاف اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے ایک بدکار عورت کو اس بات پہ تیار کیا کہ میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا۔ جب موسیٰ خطاب کر رہے ہوں گے، وعظ و نصیحت کر رہے ہوں گے، اس وقت مجمع میں آ کے کہنا کہ نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ عورت لالچی تھی، اس نے وہ تیار ہو گئی اور وہ مجمع میں پہنچی جب موسیٰ خطاب کر رہے تھے، لیکن موسیٰ کے چہرے کا جلال دیکھ کے، روب دیکھ کے اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے کہا نہیں، ایسے شخص پہ میں بدگمانی نہیں کر سکتی، اور مجمع میں کھڑی ہو کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں نے ایسے شخص کے لیے جو ہے نا تہمت لگانا چاہا، پیسے کے لالچ میں آ کر۔ قارون نے مجھ سے کہا تھا اتنا پیسہ دوں گا اگر میں ان پہ تہمت لگاؤں کہ یہ میرے ساتھ بدکاری کیے تھے۔ جناب موسیٰ کا دل ٹوٹ گیا، کہا پروردگار قارون کو زمین میں دھسا دے۔ قارون زمین میں دھسنے لگا، یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ نے شاید اس لیے بد دعا کی تاکہ قارون کا پیسہ ان کے قبضے میں ہو جائے۔ موسیٰ کو بڑا خراب لگا، پروردگار اس پیسے کو بھی تو زمین میں گاڑ دے۔ لوگوں نے بدگمانی کی۔ جناب موسیٰ کے ذہن میں بات ہی نہیں تھی، جناب موسیٰ سوچ ہی نہیں سکتے تھے ایسا، لیکن لوگوں نے کہا شاید یہ پیسے کے لیے بد دعا کیے۔ اللہ نے ان پہ اتنا خطرناک عذاب نازل کیا کہ وہ بیمار ہو گئے اور بیماری میں گلتے گلتے سڑتے سڑتے مرے۔ لہٰذا پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں بدگمانی سے بچا، ہمیں تہمتوں سے بچا، ہمیں ایسے کام نہ کرنے دے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر تہمت لگائے یا لوگ ہم پر تہمت لگائے۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے، اور دعا ہے کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔